अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़वर है। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ पिछले 20 साल से, और ये वीडियो सीरीज़ मैंने उन पाकिस्तान से उन स्टूडेंट्स के लिए शुरू की है, उन बच्चों के लिए शुरू की है जो पाकिस्तान से यहाँ पर आना चाहते हैं और बाद में उस एजुकेशन की बुनियाद पर माइग्रेशन लेना चाहते हैं। तो हम थोड़ी सी रिसर्च कर रहे हैं कि किन प्रोफेशंस की ज़्यादा डिमांड है। अक्सर औक़ात ये होता है कि बच्चे अपनी मर्ज़ी की फ़ील्ड में दाखिला ले लेते हैं, या जो उनको अच्छी लगती है या पाकिस्तान में सस्ती होती है, यूनिवर्सिटीज़ एडवर्टाइज कर रही होती हैं इंटरनेट वगैरह पर, और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद पता चलता है कि जिस फील्ड में उन्होंने दाखिला लिया है उस फील्ड की यहाँ पे डिमांड ही नहीं है, और उस फील्ड में आपको माइग्रेशन नहीं मिल सकती। ठीक है। और उसके बाद जब वो यहाँ पर आ जाते हैं, दाखिला ले लेते हैं, तो अक्सर औक़ात ये होता है कि उसमें वीज़ा की कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आपको अपनी फ़ील्ड चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। अगर आपने अकाउंटिंग में दाखिला लिया है तो उससे इंजीनियरिंग में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये वो बातें जो मुझे स्टूडेंट्स बताते हैं, और उसकी वजह से बड़ी परेशानी होती है, पैसे का ज़िया होता है, वक्त का ज़िया होता है, और एक स्ट्रेस होता है बच्चों पर। तो हम रिसर्च कर रहे हैं कुछ प्रोफेशंस पे जो जिनकी ऑस्ट्रेलिया में डिमांड है और उसमें आपको माइग्रेशन भी मिल सकती है। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं ये भी डिस्कस करूँगा कि स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट क्या है और प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन लिस्ट क्या है। थोड़ी सी वीज़ा सब क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक स्क्रीन मेरे पीछे आपको नज़र आ रही होगी। ये टूल जो है हम रिसर्च कर रहे हैं, ये एक जॉब सीकर वेबसाइट है, और हम इस वेबसाइट को एज ए रिसर्च टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहला वीडियो हमने बनाया था जावास्क्रिप्ट डेवलपर के बारे में, और हमने रिसर्च की थी कि जावास्क्रिप्ट की जॉब्स कितनी हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट डेवलपर की। तो हमारे पास ये इस वक्त आज की डेट में 4104 जॉब्स हैं जावास्क्रिप्ट डेवलपर की। और हमने उस वीडियो में ये भी देखा था कि अगर आप पर डे कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहे हैं तो 800 से लेकर $1000 तक, और कुछ सूरतों में $1200 पर डे भी आपको मिल रहा है एज ए जावास्क्रिप्ट डेवलपर। ठीक है। ये उस वक्त की बात है जब आप माइग्रेशन ले लेते हैं और उसके बाद आपको जॉब मिल जाती है। ठीक है। अगर जॉब नहीं भी मिलती तो जावास्क्रिप्ट का फ़ायदा ये है कि हमने जो रिसर्च की थी उसके हिसाब से कि फ्रीलांस के तौर पे भी काम कर सकते हैं। तो गुजारिश ये है बच्चों से कि जी इस फील्ड का पाकिस्तान से भी जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे आईटी में आएँ। और उसके बाद अक्सर औक़ात ये भी होता है जो हम डिस्कस कर रहे हैं बात, कि बहुत सारी जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं तमाम वीडियोज़ में, वो ये कि अक्सर औक़ात ये मुमकिन है कि आपकी एजुकेशन पाकिस्तान में हो और वहीं से बैठ के आप माइग्रेशन अप्लाई करें, बजाय इसके कि आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पर आएँ, पैसा ज़ाया करें और वक्त ज़ाया करें, पेरेंट्स से दूर हों, दोस्तों से दूर हों। तो उससे बेहतर, कहीं बेहतर ये होगा कि थोड़ा सा टाइम आप 1 आध साल पाकिस्तान में ज़्यादा लगा लें। वो प्रोफेशंस जिनकी यहाँ पे डिमांड है उनमें थोड़ी सी तालीम आप पाकिस्तान से ले लें, और उसके बाद देखें कि आपकी जो माइग्रेशन के लिए पॉइंट्स हैं पूरे बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर बन रहे हैं तो वेल एंड गुड, अप्लाई करें वहाँ से माइग्रेशन लेकर यहाँ पर आएँ। अगर वो पॉइंट्स नहीं बनते तो भी दाखिला उन फील्ड्स में लें जिनमें माइग्रेशन आसानी से हो जाती है। तो जावास्क्रिप्ट एक उनमें से प्रोफेशन हमने चूज़ किया था जिसमें आप फ्रीलांस के तौर पे भी काम कर सकते हैं। और जब यहाँ पर आएंगे तो हमने देखा था कि जी 800 से लेकर $1000 पर डे आपको कॉन्ट्रैक्ट जॉब, और कुछ सूरतों में $1200 भी हमने देखा था, और जॉब्स भी अच्छी थी। ठीक है जी। अगर आपको परमानेंट जॉब्स हैं तो उसमें आपको 1,20,000 तक दे रहे थे सैलरी, जहाँ तक मुझे याद है। दूसरा प्रोफेशन हमने देखा था साइबर सिक्योरिटी का, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड है। और हमने साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स जो हैं इस वक्त 2155 जॉब्स हैं, 2115 जॉब्स हैं इस वेबसाइट पर। तीसरा हमने देखा था एरोनॉटिकल इंजीनियर, एरोस्पेस कर लेते हैं, ठीक है ना, और सीख कर लेते हैं। तो इनकी जॉब्स 1103 जॉब्स हैं तो कंपैरिजन आपको मिल रहा है प्रोफेशंस की डिमांड का। आज हम करना चाहते हैं रिसर्च इलेक्ट्रीशियन के बारे में। ठीक है। इलेक्ट्रीशियन, तो ये हमने टच किया था थोड़ा सा लास्ट वीडियो में। आप देखेंगे कि एज़ कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट जिसकी तकरीबन 4000 जॉब्स थी, और एरोस्पेस इंजीनियर्स की तकरीबन 1000 से थोड़ी सी ऊपर जॉब्स थी, और साइबर सिक्योरिटी तकरीबन 2000 जॉब्स इस वक्त अवेलेबल थी। इलेक्ट्रीशियन की जॉब्स जो हैं 23,538 जॉब्स इस वक्त दस्तियाब हैं। ठीक है।
تو یہ ورڈ بدقسمتی سے ہمارے یہاں الیکٹریشین جو ہے وہ ریسپیکٹیبل نہیں سمجھا جاتا، تو آپ اس کو الیکٹریکل انجینئر کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی فیلڈ میں اگر آپ پاکستان سے کوئی چھوٹا سا کورس کرتے ہیں ایز این الیکٹریشین، تو اس کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں ایز این الیکٹریکل انجینئر اگر آپ کو الیکٹریشین کا ورڈ پسند نہیں ہے تو. لیکن جو بچے استطاعت نہیں رکھتے، تو میں آج تھوڑی سی ایک اور بھی دیکھ رہا تھا کہ ایک ہمارے یہاں ٹیف ہوتی ہے، جیسے یہ ویب سائٹ ہے ٹیف. پہلے دیکھ لیتے ہیں ہوتا کیا چیز ہے. ٹیف ایک ہے ادارہ یہاں پہ ٹیکنیکل اینڈ فردر ایجوکیشن، جیسے ہمارے یہاں پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹس ہوتے تھے کراچی میں نے دیکھے تھے، اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کی فارمل ایجوکیشن نہیں ہے، اسکولنگ نہیں ہے، تو آپ کو یہ اچھی نہیں ہے، بہت کم آپ نے کلاس 7ویں 8ویں جماعت پاس کی ہوئی آپ نے، تو آپ پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ میں جا کے ڈپلوما وغیرہ لے لیا کرتے تھے، اس کی بنیاد پہ آپ کو جابس مل جاتی تھی. اسی طرح یہاں پہ ٹیکنیکل اینڈ فردر ایجوکیشن یہ نیو ساؤتھ ویلز میں ہے، اور اسی طرح کا جو میرا خیال ہے وکٹوریا وغیرہ میں بھی کچھ ہوگا. کینبرا جہاں پہ میں رہتا ہوں یہاں پہ CIT ہے، کینبرا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی. سملر کام ہوتا ہے ان کا کہ یونیورسٹیز میں ایجوکیشن کے بجائے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ زور دیتے ہیں. لیکن جو مجھے حال ہی میں پتہ چلا تھا کہ اس ادارے میں اب فورن اسٹوڈنٹس کو پاکستان سے داخلہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر آپ ٹیف میں داخلہ لیتے ہیں یا اسی طرح کے دوسرے انسٹیٹیوٹ جو وکٹوریا وغیرہ میں ہیں یا دوسری جگہ پر ہیں آسٹریلیا کے، اس میں فیس کسی قدر کم ہوتی ہے. اگر پوری ڈگری کی فیس ایک سال کی $40,000 ہے، تو اس میں شاید $10-12 میں کام ہو جاتا ہے. تو چیک کریں. مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ فورن اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، لیکن اس کو پتہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پہ ای میل وغیرہ بھیج دیں، آپ انکوائری کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ کے 3-4 کانٹیکٹس کا اس میں جو ہے آپ ای میل کر کے ان کو بھیج دیں، کانٹیکٹس کلک کر کے، اور پتہ کر لیں کہ جی آپ کو فورن اسٹوڈنٹس آپ لوگ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے. تو ایک تو یہ کام ہو گیا. اب ہم نے دیکھا کہ جابس بے تحاشا ہیں. سیلریز ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جی 80 سے تقریباً $90,000 تک سیلری الیکٹریشین کی، اور اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ جی $45 پر $45 سے $50 پر آور کا مطلب یہ ہے اگر آپ کی $45 پر آور سیلری ہے اور آپ کی 37 آورس فورٹ نائٹ اگر آپ کام کر رہے ہیں تو 37 آورس ا ویک کام کر رہے ہیں تو آپ کے $90,000 سال کی سیلری ہوگی. ٹھیک ہے. اگر $50 کام کر رہے ہیں تو $1,00,000 سال کی سیلری ہوگی. اس کے بعد ٹیکس ویکس بھی کٹتا ہے تو اس کا بھی خیال رکھیے گا. تو نیکسٹ یہ وہی سیلریز ہیں تقریباً. ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو جو اس میں جو اہم بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جابس تو آپ نے دیکھ لیجیے کتنی ہے. میرے تجربے میں یہ پروفیشن میں نے اس وجہ سے چوز کیا تھا کہ میرے تجربے میں یہاں پہ جو الیکٹریشین ہیں وہ فائنینشلی بہت زبردست ویل آف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. الیکٹریشین الیکٹریکل انجینئرس کی بات نہیں کر رہا جو کہ جاب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی بھی سیلری اچھی ہوتی ہے، لیکن وہ شاید پریفر کرتے ہیں جاب کرنا مسلسل مستقل لیول پر. الیکٹریشینس وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کانٹریکٹ کرتے ہیں مکان جب بلڈ ہو رہے ہیں. آپ کا یہاں پہ پرابلم یا اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر کا ایک سوئچ خراب ہو جاتا ہے الیکٹریکل سوئچ، تو آپ کو الاؤ نہیں ہے اس کو چینج کرنا. آپ اس کے لیے ایک لائسنسڈ الیکٹریشین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اکثر اوقات میں صرف آن کال فیس، یعنی اگر آپ فون کر کے کسی کو بلائیں کہ جی میرے گھر میں سوئچ خراب ہو گیا، یہ مشین خراب ہو گئی، اس کو چیک کرنا ہے، تو ان کی جو صرف کال آؤٹ فیس ہے وہ $150 سے $200 تک ہوتی ہے اکثر اوقات میں. صرف آنے کے بعد وہ بتائیں گے کہ جی کیا کام ہے، کتنے پیسے خرچ ہوں گے، لیکن صرف آپ کو کال کرنے کی فیس جب آپ اپنے آفس سے یا اپنے ورک پلیس سے آپ کے گھر پر آتے ہیں تو ان کی کال آؤٹ فیس ہوتی ہے اکثر اوقات میں. ٹھیک ہے. بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے یہاں پہ الیکٹریشین کو ڈھونڈنا، اور اکثر چھوٹے موٹے کام جو ہیں میرے اپنے گھر میں، چونکہ ایک دفعہ مجھے سوئچ لگوانا تھا، کافی سارے الیکٹریشینس کو میں نے فون کیا انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے، اور مجھے ایونچولی کوئی نہیں ملا، اور ایونچولی میں تھک ہار کے بیٹھ گیا. وہ سوئچ ابھی تک پینڈنگ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کوئی ارجنٹ کام نہیں تھا تو میں نے چھوڑ دیا. لیکن اکثر اوقات ارجنٹ کام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی آپ کی مطلب مشین خراب ہو گئی، کچھ ہو گیا ہے، سوئچ آپ کو ارجنٹ لگانا ہے، کوئی لائٹ آپ کو لگوانی ہے، تو کافی اچھی خاصی فیس آپ کو دینی پڑتی ہے. مجھے ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ اگر کوئی الیکٹریکل چیز اپلائنس خراب ہو جائے، اس کو صحیح کروانا ہو، تو اس کے لیے کافی جو پاکٹ ہے اس کے اوپر کافی خرچہ مطلب بھاری پڑ جاتا ہے، کافی مہنگا پڑ جاتا ہے. تو یہ جو جابس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ $40 سے $50 ہوتا یہ ہے کہ
جب یہاں پہ ایک نیا گریجویٹ یا نیا لائسنسڈ الیکٹریشین جب کام کرتا ہے تو کچھ عرصے کے لیے وہ ایکسپیرینس کے طور پہ کام کرتا ہے. اس کے بعد لوگ اس کو جاننا شروع ہو جاتے ہیں اپنی یعنی کہ ایک لوگ جاننا شروع ہو جاتے ہیں کہ الیکٹریشین ہے, اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کا اپنا بزنس شروع ہو جاتا ہے. تو جب اپنا بزنس شروع ہوتا ہے تو وہ اس میں پر آور کے حساب سے جو چارج کر رہے ہوتے ہیں یا کام کے حساب سے چارج کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ لوگ پیسہ بہت ہوتا ہے ان کے پاس. میں نے خود دیکھا ہے ان کو جو چھٹیاں وغیرہ مناتے ہوئے کافی مہنگے ہوٹلوں میں یہ لوگ دسمبر کی, جن کو 2-1 لوگوں میں پرسنلی طور سے جانتا ہوں, تو بہت زبردست انکم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو سوچیں ذرا کہ اگر آپ اپنے بچے کو بھیجنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ, یا وہ بچے جو آنا چاہ رہے ہیں, تو ان کے لیے کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان سے الیکٹریشین کا کوئی چھوٹا موٹا کوئی ڈپلوما کر سکیں یا کوئی کچھ کورس کر سکیں, اور اس کے بعد یہاں پہ آ کے اس فیلڈ میں فیوچر بنا سکیں اگر پیسہ کمانا ہے تو آپ کو میں نے بتایا کہ جی انکم بہت ہی سالڈ ہوتی ہے, اور فلدی رچ لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ الیکٹریشینس. یہ ہمارے پاس اب یہ دیکھنا ہے کہ جی اس پروفیشن کی یہاں پہ مائگریشن مل سکتی ہے کہ نہیں. تو میرے سامنے ایک یہ اسکلڈ مائگریشن لسٹ ہے, اس کو کلوز کر دیتے ہیں. یہ اسکلڈ آکوپیشن لسٹ, ٹھیک ہے, یہ آسٹریلین گورنمنٹ کی ہے. میں اس کی آپ کو لنک نیچے ڈال دوں گا, اور اس میں یہاں پہ اگر آپ نیچے کی طرف اسکرول کریں گے تو میں نے ٹائپ کیا ہے الیکٹریشین, اور اس میں سرچ کیا ہے یہاں سے, اور اس میں آف کورس یہ وہ پروفیشنز ہیں. سب سے پہلے آیا اس میں آٹومیٹیو الیکٹریشین, جس کی ہم ذکر نہیں کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں الیکٹریشین جنرل. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ سب کلاسز ہیں ویزے کی جس پہ آپ مائگریشن اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان میں سے کچھ کلاسز ایسی ہیں کہ اگر آپ کے پاس پاکستان میں بیٹھ کے کوئی کوالیفیکیشن ہے اور آپ اس کو پروف کر سکتے ہیں کہ جی میرے پاس ایکسپیرینس اور میرے پاس ایجوکیشن ہے, تو یہ ایک ادارہ ہے جو کہ اسیس کرے گا. اس کو میں رائٹ ماؤس کلک کر کے اوپن کر لیتا ہوں. یہ وہ ادارہ ہے, شاید اس میں لنک کام نہیں کر رہا ہے. اچھا, یہ ٹریننگ یہ اسیسنگ اتھارٹی ہے جو کہ آپ کی کوالیفیکیشن کو اسیس کرے گا. پاکستان سے جو آپ نے کوالیفیکیشن لی ہوئی ہیں اس کو اسیس کرے گا. یہ ویب سائٹ ہے ان کی, اور اس کو کلک کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اسیسنگ یور اسکلس. تو اس میں آپ کو پاکستان سے بیٹھے بیٹھے آپ کی ایکویلنسی دے دیں گے کہ آپ نے جو ایجوکیشن لی ہے, جو آپ کا ایکسپیرینس ہے, اس کے حساب سے آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے ہمارے پاس ڈپلوما کے برابر بن رہی ہے فار ایگزامپل. ٹھیک ہے, یا آپ کی کوالیفیکیشن ہمارے پاس بیچلر ڈگری کے برابر بن رہی ہے. تو اس صورت میں یہ ویزا جو سب کلاسز ہیں, اس میں آپ پاکستان میں کچھ کلاسز میں ایسی ہیں جو کہ پاکستان میں آپ بیٹھ کر مائگریشن اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, IELTS دیں, اپنے فنڈس کیلکولیٹ کریں, بجائے اس کے کہ ہزاروں ڈالر آپ یہاں پہ برباد کریں. یہاں پہ آنے کے بعد بچے آپ کا پریشان ہو, آپ وہاں سے بیٹھ کے مائگریشن اپلائی کریں اور دیکھیں کہ آپ کو مائگریشن مل سکتی کہ نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے جی, میں مائگریشن ایجنٹ نہیں ہوں, میری کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے, لیکن میں ریسرچ کر رہا ہوں. اگر میں پاکستان میں بیٹھ کے مائگریشن کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا تو یہ چیزیں میں ریسرچ کرتا آج کے دور میں. ٹھیک ہے جی, تو آج کے لیے اتنا ہی کافی. اللہ آپ کی مدد کرے اور اللہ ہم سب کی مدد کرے. اللہ حافظ.